الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی تشکیل اور ترتیب اور تدریج کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہم نے اس کے مختلف مراحل پیش کر دیے ہیں، اور ہماری گفتگو میں بنیادی طور پر یہ بات بطور عنوان تھی کہ جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ کاملہ ہے، حیات عصمت ہے، یہ محض اتفاقی اور حادثاتی نہیں ہے، بلکہ مشیت الہی کا ایک خصوصی اہتمام اور تسلسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چونکہ اپنے دین کا کامل نمونہ بنایا، اور اپنے دین کی عظمت کے لیے آپ کے وجود اقدس کو مظہر نور خدا، مظہر نور الہی وہی جو ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر عصمت کا انتخاب فرمایا، تو ظاہر ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی ہی زیادہ تربیت کی اہمیت ہوگی، اور اہم تربیت کے مراحل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گزار کر پھر اعتماد کی عظمت عطا فرمائی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا امکان ہی ممکن نہیں ہے، خیال ہی ممکن نہیں ہے، اس لیے کائنات نے ظہور قدسی سے لے کر قیامت تک جس تسلسل میں اترنا تھا، چلنا تھا، ساری کائنات کو ساری زندگی کے سارے احوال میں ایک علی الاطلاق روشنی کی ضرورت تھی، اور علی الاطلاق اسوہ کی ضرورت سی پوری انسانیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے علاقائی تقسیم، رنگ، نسل، دوسرے تیسرے معاملات جو دنیا میں معروف تھے، اور ایسے حالات تھے کہ انہی بنیادوں پر قتل و غارت ہوتی تھی، تو حکمت الہی نے یہی طے فرمایا کہ کسی ایسی ذات کا انتخاب کیا جائے جو ذات کمال زندگی کی معراج پر ہو، اور اس کی زندگی ہر ایک زندگی میں رونق زندگی عطا کرنے کے لیے اسوہ ہو، اور ساری کائنات کی ساری انسانیت کے نظم زندگی میں ایک بہار آئے۔
اور انسانی زندگی حرمت مآب بنے، عفت مآب بنے اور شرافت مآب بنے، تو پوری انسانیت کے لیے چونکہ یہ سارا تسلسل تھا اور قیامت تک کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کاملہ کی تدریجاً تربیت فرمائی، اور تدریجاً وہ مرتبے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ترتیب فرمائے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے، خواہ اس کو مذہب کی دنیا میں دیکھا جائے، فلسفے کی دنیا میں دیکھا جائے، فکر اور خیال کے تصور میں دیکھا جائے، شعور اور آگہی کی عظمت میں دیکھا جائے، کسی بھی حوالے سے اس منظرنامے کو دیکھا جائے تو انسانی زندگی کی مجبوری ہے کہ وہ اسوہ رسول میں اتر کر اپنی وقار کا سراغ لگائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بغیر، اسوہ کاملہ کے بغیر زندگی گزر تو جاتی ہے لیکن آشنائے حرمت نہیں ہو سکتی۔ زندگی گزرتی تو رہتی ہے، سانسوں کی رمق سے، روح کی موجودگی سے زندگی تسلسل پذیر تو رہتی ہے، لیکن اس میں بندگی کی لطافت پیدا نہیں ہوتی اور کمال اخلاق کی حرمت پیدا نہیں ہوتی، وہ ایک بہیمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، حبیب ایسے لوگ جن کا طرز حیات تیری زندگی سے ہٹ کر ہے، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی کے جو تصورات قائم کیے گئے تھے خدا تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، حکمت الہی نے جس عظمت میں اس زندگی کو وجود بخشا تھا، تو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان حقیقتوں سے آشنا ہی نہیں تھی۔ حضور تشریف لائے، زندگی کو وہ کمال رونق بخشی، وہ کمال حسن بخشا کہ زندگیاں بھی فخر کرنے لگی ان سادہ پیکروں کے اندر۔ وہ سادہ لوگ جو بکریوں کی چرواہے ہوا کرتے تھے، ان میں فیض نبوت آیا، اسوہ رسول کی رونق آئی تو وہ کائنات کے مالک بن گئے، جہان بانی کرنے لگ گئے اور سلطنتوں کے تاجدار بن گئے۔ تو ایک ایسی تربیت ہے، تو اس واسطے یہ بڑا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات عصمت اور آپ کا اسوہ کاملہ چونکہ دین ہے۔ ایک بنیادی بات عرض کرتا جاؤں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سچائی پر مبنی ہے، اور سارا قرآن ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کیا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ سارا قرآن حکمتوں سے لبریز ہے، علم اور دانائی اور شعور کی عظمتوں کا ایک ترجمان ہے۔ تو جس تدریج میں، جن مراحل میں، جس اعتبارات زندگی کے اندر قرآن کریم نے روشنی بخشی ہے، تو ظاہر ہے اس روشنی کو پھیلانے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت تھی۔ کوئی شخص اگر خود سے کہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اقیم الصلاۃ کے منظرنامے میں اتر کر، تو اقیم الصلاۃ کے مدعا کلام الہی کو وہ نہیں پا سکتا۔ قیام نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جب تک کہ ان احکامات کے حوالے سے کوئی پیکر محسوس ان حقیقتوں کا ترجمان بن کے سامنے نہیں آتا، تو کسی کو کیا پتہ کہ ادائے نماز کے آداب کیا ہیں اور ادائے حج کے طریقہ کار کیا ہیں، مناسک کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی عبادات ہیں اور اس کے علاوہ معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر ایک کا حکم تو موجود ہے قرآن کریم کے اندر، اور حکم کے ساتھ ساتھ اس کا جو پریکٹیکل ہے، عملی عظمت ہے، وہ کسی کے پاس نہیں۔ اگر کسی ملکوتی طاقت کا انتخاب کیا جاتا، مثلا جبرائیل علیہ السلام ہی یہ لاتے رہے ہیں، اس حرمت میں ان ملکوتی قوتوں کا اگر اہتمام کیا جاتا تو پھر ملکوتیوں کو ہی درس دے سکتا تھا۔ اس واقعی جو غیر ملکوتی لوگ ہیں،
جو عالم بشریت کے باسی ہیں، جو عالم شہادت کے ماحول میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے ملکوتیوں کے پاس کوئی اسوہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت انسان کے لیے وہ آئینہ حسن ترتیب دیا، جس میں اتر کر انسان اپنی تراش خراش کر کے کمال بندگی کی معراج کو بھی پہنچے اور حسن زندگی سے بھی آشنا ہو پائے۔ اس لیے ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں کہ مشیت الہی نے انسان کی عظمت کے لیے، حرمت کے لیے، وقار کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی عظمت کے لیے جو کچھ بھی ایک اپنے علم کی عظمت میں جو کچھ طے فرمایا تھا، اس کے ظہور کے لیے اور اس کو من و عن انسانیت کی پہنچانے کے لیے کسی ایسی ذات کا ہونا ضروری تھا جو من و عن مشیت الہی کی حرمتوں میں اتر کر اللہ کی مشیت کے محاسن عظمت کو سامنے رکھے اور مشیت الہی اور منشا الہی کے مطابق انسان کی زندگی کا ایک تسلسل قائم ہو۔ تو پھر میں یہاں ایک بات اضافی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن نازل ہوا۔ ہمارے تجربے اور مشاہدے کے اندر ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کا عینی مشاہدہ نہیں کرتے تب تک ہم اس کا یقین نہیں کرتے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور ہمارے تجربے اور مشاہدے کے اندر ایک اور احساس بھی ہے، جب تک کہ کوئی چیز ہمارے قلب و روح کے اطمینان کا باعث نہیں بنتی تو ہم اس وقت تک اس چیز کا یقین نہیں کرتے۔ تو پھر جس شخص کو یہ دعوت دی جانی تھی کہ بھئی تو نے ادھر آنا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تصور میں اترنا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی عظمت میں اترنا ہے، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے منظر نامے میں اتر کر روشن زندگی کی طرف آنا ہے، تو پھر وہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے سامنے آئیڈیل کیا ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جب تک وہ آئیڈیل اطمینان نہ دے تب تک اسے اپنایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب پر جوں جوں قرآن نازل فرمایا، تو قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا حصہ بنتا گیا اور اتر کر ایک روشن حقیقت بنتا گیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو وحی الہی کے نور میں پہلے ڈھالا، پھر اپنے عمل سے اس کی تعبیر فرمائی، تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی۔ اب اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر معنی قرآن کہا جائے تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الفاظ اور معنی کا ادراک کس شعور کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت موجود ہے کہ مشیت الہی کا ادراک کر پائے، کتنی بلند و بالا ذات ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ اہتمام فرمایا، پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات کو اور اسوہ کو اس انداز میں مرتب فرمایا کہ ہر لمحہ حیات نور کی روشنی بن گیا، اخلاق کی عظمت بن گیا اور کمال بندگی میں ایک آئینہ بن گیا۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، اطمینان کے لیے جب تک کوئی ایسی حقیقت سامنے نہ ہو جس کا انکار نہ کیا جا سکے تو اطمینان نہیں ہوتا۔ اب یہ طے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار کو، وجود کو، پیکر کو، اخلاق کو اس عظمت میں بلند فرمایا کہ کائنات کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آیا اور اسے اطمینان نہ ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے فضل و احسان سے طمانینت قلب کے لیے وہ روشن حقیقت ہیں کہ کوئی دل ادھر ادھر کی سوچ سکتا ہی نہیں ہے، جس کے اندر سلیم القلب، جو قلب سلیم رکھتا ہے، یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جو عامیانہ لوگ تھے انہوں نے بھی جب اس زندگی کی رونق کو دیکھا، کمال دیکھا، اخلاق کی عظمت دیکھی، محبت کی شرافت دیکھی، انسانیت کے ساتھ بھلائی کے جذبے دیکھے تو لوٹ آئے، وہ بھی دامن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ کہ دل مطمئن ہوئے، دلوں کے اطمینان کا وہ سامان اللہ نے مہیا کیا، اور اس سامان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک پورا پروسیس تیار کیا۔ اس پروسیس سے گزار کر
اس حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس تصور کو قائم فرمایا ہے۔ اور یہاں میں بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پچھلے جو خطبات ہیں، نشستیں ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عالم امر کے اندر اپنے محبوب کو وجود بخشا اور اپنے حسن کی رعنائی کے فیضان سے وجود بخشا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرحلہ در مرحلہ ان عظمتوں کو اپنی تربیت میں رکھا۔ وہ ہم پہلے گنوا چکے ہیں کہ 5 مقامات تو عالم امر کے حوالے سے ہیں۔ پہلا مقام فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ فی مقام القرب، اللہ نے کئی ہزار سال تک اپنے محبوب کو اپنے مقام قرب میں رکھا اور اپنی نگاہ فیض سے اپنے محبوب کی تربیت فرماتا رہا، کیونکہ اس نے عالمین کو اسوہ دینا ہے، عالمین کو روشنی دینی ہے، عالمین کی حرمتوں کا سما مہیا کرنا ہے، عالمین کے وقار کو ایک سند دینی ہے، عالمین کے ضمیر کو ایک روشن بنانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا، کئی ہزار سال تک مقام قرب میں رکھا اور اپنی نگاہ فیض سے جیسی اس کی شایان شان ہے اپنے محبوب کے حسن کی تربیت فرماتا رہا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوس پیکر نوری کی عظمت کو ایک خاص تربیت کے ساتھ رکھا اور ایک خاص تدریج کے ساتھ۔ پھر ہزاروں سال جب وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، مشیت الہی کے مطابق جب وہ تربیت کامل ہوئی تو ثم اقامہ قدامہ فی مقام الحب، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دوسرے مقام میں اسی حقیقت کو، حضور کی ذات والا صفات کا وہ پیکر جو انوار و تجلیات کے ماحول میں تشکیل پایا تھا، اس کو پھر مقام حب میں رکھا، اور پھر مقام حب میں بھی ہزاروں سال رہے۔ تو اس مقام حب کے احوال کیا ہیں؟ بس یہاں نہ لفظ ہیں نہ معنی ہیں، یہ خدا جانتا ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ مقام حب کے اندر کیا کیا جذبات تھے طرفین میں، کیا کیا بندگی کے احساسات تھے، کیا کیا اس ذات والا صفات کی عنایات تھیں۔ بس محبت کے پیمانے میں ہم صرف یقینی ہی کر سکتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدائے ذوالجلال نے مقام حب میں رکھ کر اپنے محبوب سے کس قدر محبت کی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات خلوت کے اندر اپنے محبوب حقیقی سے، اپنے وحدہ لا شریک معبود برحق سے کس انداز میں محبت کی ہوگی، یہ تو خدا جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں۔ لیکن صرف اتنا ضرور اشارہ حدیث میں آیا ہے کہ وہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو تربیت کی عظمت میں کئی ہزار سال تک رکھا۔ یہ ایک تشکیل ہو رہی ہے، ترتیب ہو رہی ہے اس اسوے کی جس نے کائنات کو روشنیوں سے بھرنا تھا، جس نے کائنات کے باسیوں کو عظمت زندگی سے آشنا کرنا تھا، جس نے کائنات کے تقدس کو بحال کرنا تھا، جس نے کائنات کے باسیوں کو زندگی کی وہ رونق عطا کرنی تھی جس سے زندگی بھی قابل رشک بن جائے بلکہ فخر باغ ارم بن جائے۔ ناظرین کرام، خدائے ذوالجلال کی قدرت کے قربان جائیں۔ پھر ہزاروں سال تک وہاں اپنے محبوب کی تربیت فرمائی، پھر وہاں سے تربیت کا تسلسل جاری ہوا۔ ثم اقامہ قدامہ فی مقام الخوف، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقام خوف میں رکھا۔ اب وہ خوف سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت اس منظرنامے میں کسی مہیب اور ڈراؤنی شکل میں حضور کے سامنے آیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتوں سے پاک ہے۔ اللہ کے خوف سے مراد ہے کہ اتنی حسین، جمیل، بے مثال، لا شریک ذات جو حسن میں علی الاطلاق حقیقت ہے، وہ اگر کسی سے روٹھ جائے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، زندگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس بات کا خوف ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ ذکر آیا ہے، یا یہ یوں سمجھیے کہ مقام خوف میں رکھ کر، جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کچھ بندگان خدا ایسے ہیں جن پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے من کی کائنات میں اگر کوئی احساس ہے تو ذات حق کی محبت اور عظمت کا ہے۔ تو جب من کی کائنات میں کسی اور احساس کی گنجائش ہی نہیں رہے گی تو خوف کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کی عظمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان بندوں کو کیسے نوازتا ہے۔
اور بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، قرآن پاک کے اندر آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے لوگو، خبردار، جو ہمارے پیار کی عظمت میں مارے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ زندگی کے ظاہر تصورات میں وہ مر گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، اور ان کے چیتھڑے بھی نہیں ملے، لیکن کمال ہے، خدا کی غیرت ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا دیتی۔ کیوں کہ وہ اس راہ میں مارے گئے ہیں جس راہ کی عظمت کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خدا کی ذات کے حوالے سے، خدا کے دین کے حوالے سے وہ مارے گئے، اللہ کے دین کی حرمت پر، اللہ کے پیار کی عظمت میں مارے گئے ہیں۔ تو اللہ کے پیار کے لیے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو خدائے ذوالجلال بھی اپنی حسن عظمت کے جلووں کا القاء کرتا ہے۔ اور شہید کو شہید کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ بوقت شہادت خدا اور شہید کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس لیے جب اس کے حسن کی مٹھاس اور حلاوت قلب و روح کو گرما دیتی ہے، تو مرنے والے کو مرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس مرنے کو وہ انسان معراج سمجھتا ہے۔ تو خدا کی غیرت نے بھی یہی کہا، ہاں بظاہر اعتبارات سے یہ دنیا سے چلا گیا ہے، مگر خبردار اس کو مردہ گمان بھی نہیں کرتا۔ بل احیاء، بلکہ ایک عظیم زندگی کی طرف یہ آیا ہے۔ وہ کہاں ہے زندگی؟ عند ربہم، اس کے رب کے حضور ہے۔ جس شخص کو حضوری عظمت الہی مل جائے، اس سے بڑی کوئی معراج ہے، اس سے بڑا کوئی مقام ہے، اس سے بڑا کوئی وقار ہے، اس سے ایک بڑی کوئی عظمت ہے؟ خالق کائنات کی قرب و حضور میں جگہ مل جائے، حضوری مل جائے، اللہ اکبر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، حضور عظمت الہی میں وہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے دستے قدرت سے انہیں رزق دیتا ہے۔ اب رزق کی جو عام تصورات ہیں، کھانا پینا، خورد و نوش، یہ معاملات جو ہیں ہم اس کو رزق سمجھتے ہیں، یہ جس مقام میں ہیں اس مقام کے شایان شان رزق ہے۔ تو کچھ عرفاء نے یہ بات کہی ہے، اس رزق سے مراد کیا ہے؟ جس ذات کی عظمت کے لیے اندیکھے میں انہوں نے جان دی تھی، وہ ذات بے نقاب جلووں کے ساتھ ان سے محو تبسم ہوتی ہے، ان پر رحمت نازل فرماتی ہے، اپنی خوشنودی اور رضا کا نور نازل فرماتی ہے، تو پھر ان کی روحیں اس انداز میں، اس مقام میں سرشار ہوتی ہیں، اور اس عظمت میں سرشار ہو کر کہتی ہیں اے اللہ، یہ کیسی لذت عشق ہے کہ تیری ذات پر ہم مر مٹے، کٹ گئے، لیکن ہمیں وہ جو لذت محسوس ہوئی، اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور دوبارہ جا کر پھر اسی عمل سے گزریں، بار بار آئیں۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے تو اس کو محسوس بھی فرمایا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں بار بار قتل کیے جاؤں اور بار بار زندہ کیے جاؤں۔ تو ناظرین کرام، خدائے ذوالجلال کی حکمت کے قربان جائیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کی بڑی پیاری جان دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ ایک ایسی حقیقت کی طرف دے رہا ہے جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر اس وقت اس کے یقین کی عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کے یقین کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ وہ اپنے یقین کی حرمت میں اتر کر اللہ کی حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ابد زندگی پا لیتا ہے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کوئی اس انداز میں ترتیب دیا کہ یقین اس مقام پر پہنچے کہ یقین کسی اور کھاتے کا سوچ بھی نہ پائے، اسی کی کسی اور خیال میں اتر ہی نہ پائے۔ اس لیے دوستان محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی، اسوہ کاملہ کی ایک خاص ترتیب بیان فرمائی، اور اس خاص ترتیب کے اندر جس تقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملحوظ رکھا، مقام خوف میں رکھا کئی ہزار سال تک، ایک روایت میں 12,000 سال تک کا بھی تذکر آتا ہے۔ تاہم ہزاروں سال جو اللہ کی حضور عظمت الہی میں رہے، وہ چھوٹا بندہ ہوتا ہے؟ نہیں، اسے عالمین کی رحمت ہی کہا جا سکتا ہے،
پھر فرمایا ثم اقامہ قدامہ، یہ تربیت کے مراحل ہیں، اللہ اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے اپنے محبوب کو اور تربیت کر رہا ہے۔ پہلے روح رحمت کی، اس روحانی وجود کی تربیت کر رہا ہے، اور پھر جب وقت آئے گا عالم شہادت کے حوالے سے تو پھر جو وہ اہتمام ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ قدرت کا اہتمام ہے ناظرین کرام۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے مقام خوف سے مقام رجا میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے جب مقام رجا میں رکھا تو اس مقام کی شایان نشان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ رجا امید کو کہتے ہیں اور خوف کو کہتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی کیفیت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیانی حقیقت کا نام ہے۔ اور ایک فلسفہ دیا ہے انسانیت کی، کائنات کو، روشن حقیقت کا، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان خدا سے اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ اس کی رحمت سے ہی دور ہو جائے اور مایوس ہو جائے، اس کو زندگی محسوس ہی نہ ہو، اور پھر ایسے ہی رجائے امید میں اتنا آگے نہ چلا جائے کہ جو دل میں آئے غیر اخلاقی رویوں کو اپناتا رہے اور صرف اس امید پر رہ کے بخشا جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخشش کرنے میں تو اس کا فضل ہی کام آئے گا، مت یہ سمجھنا، لیکن اگر اس امید کے حوالے سے تم اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے رہو تو کیا یہ اس کی ناراضگی نہیں ہے؟ تو اس لیے دونوں حقیقتیں پورے اعتدال پر انسان کو لے آتی ہیں، رجا اور خوف، امید اور خوف، اس کی درمیانی حالت میں بندہ رہے، خدا ذوالجلال کی ناراضگی سے خوف زدہ بھی رہے اور خدا کی رحمت سے پر امید بھی رہے، تو یہ بڑا اعتدال ہے، اور میرے خیال میں ایک میکنزم بھی ہے انسانیت کا۔ ہر انسان اگر اپنے شعور کے اندر اس عظمت کو اجاگر کر لے تو میرے خیال تو کیا، میں یقین سے کہتا ہوں انسانی سوسائٹی کے اندر، کائنات کے اندر امن بھی قائم ہو جائے گا، اور کائنات کے اندر اخلاق کی حرمت بھی قائم ہو جائے گی، اور کائنات کے اندر روشن حیات کے نقوش بھی محسوس ہوں گے۔ اس لیے پھر فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثم اقامہ قدامہ فی مقام الحیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے وجود کو مقام حیا میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قائم کردہ مقام تھا، اس حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی کمیت اور کیفیت کیا تھی۔ میں کسی بھی مقام کی کمیت اور کیفیت کو بیان نہیں کر رہا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے محسوسات جو ہیں، میری حصے جو ہیں اور میرے حواس جو ہیں، خواہ باصرہ ہیں، سامعہ ہیں، جس بھی قوتوں کے سے میں وابستہ ہوں، میری قوت حاسہ جو ہے وہ ان مقامات کا ادراک نہیں کر پاتے، اس لیے میں اس کی کمیت اور کیفیت پر نہیں گفتگو کر سکتا، اور نہ ہی کسی کو کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ پھر حقائق سے دور ہو جاتا ہے، یقین کی عظمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں میرا علم ہی خاموش ہے، میں خاموش ہوں، تو پھر مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں اس پر جائزے لوں اور اپنے فیصلے دوں؟ یہ ساری غلط باتیں ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس پر یقین ہی ہے۔ کیوں یقین ہے؟ کہ یہ زبان رسالت سے صادر ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان رسالت سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ عین ایسے ہی حق ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو وجود بخشا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، زبان رسالت سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی کے نور سے دھل کر نکلتا ہے، خیال آرائی پر مبنی باتیں وحی کی زبان سے نہیں نکلا کرتی۔ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اور پھر یہ جو حقیقتیں جن کی نشاندہی میرا حبیب فرما رہا ہے، فرمایا علمہ شدید القویٰ، شدید قوتوں والے نے ان کو یہ تعلیم بخشی ہے، یہ نعمت بخشی ہے اور یہ سکھایا ہے۔ تو پھر اس سے بڑی اور کیا تصدیق کی ضرورت ہے؟ یقین والوں کے لیے تو اشارہ کافی ہے، اور پھر اس ذات والا صفات کی طرف سے جس کا مثال ہی کوئی نہیں ہے، اور اس ذات والا وحدہ لا شریک کے حوالے سے جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔
بڑے بڑے دانشورائے کائنات کے اندر اور ان حقیقتوں کو چیلنج کرنے کے لیے آپ اپنے افکار دیے، سوچیں دیں، وقتی طور پر لوگ انسپائر ہوئے، متاثر ہوئے، لیکن جب وہ دیے گئے نظریات ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے، بے حقیقت ثابت ہوئے، تجربات کی حقیقت نے ان دیے ہوئے نظریات کو دھکیل دیا، خواہ وہ ناتشے کے نظریات تھے، ڈارون کے تھے، نیوٹن کے تھے، جس بھی مغربی مفکر کے وہ نظریات اور خیالات تھے وہ دفن ہو گئے۔ کیوں؟ کہ وہ خلاف حقیقت تھے، اور تھوڑا سا ان کو فروغ ملا اس لیے کہ اس وقت ایسے حالات میں لوگ ایسی باتوں کا جائزہ لیتے رہتے تھے، تو وہ فروغ پا گئے، اس پر یقین نہیں کسی نے کیا، آج بھی کوئی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی ہاتھ درمی کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اختراعی خیالات ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، حقائق آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، کتابیں ہیں، وہ ان چیلنجیبل اس لیے ہیں کہ وہ ایسے حقائق ہیں کہ کائنات کی کوئی طاقت ان کو چیلنج کر سکتی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان حقیقتوں کو چیلنج کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ آج بھی خطہ ارضی پر بحمد اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے لا تعداد ہیں الحمدللہ۔ اور لا الہ الا اللہ محض کلمہ نہیں، ایک روشن حقیقت ہے، اور اس کے روشن حقیقت کے ساتھ ساتھ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ لا الہ الا اللہ دراصل کائنات کے میکنزم کے لیے ایک مجبوری ہے، صرف ایمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر انسانیت کا اجتماع، انسانیت کی یکجہتی، انسانیت کا تقدس بحال ہی نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ صرف خیال اور یقین کا تصور نہیں ہے، یا صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی میگنٹ پاور ہے کہ جس نے کائنات کے کلابے ملا کر کل مومن اخوۃ کی عظمت میں پوری انسانیت کو ایک وحدت میں جمع کر دیا ہے۔ آج جہاں کہیں بھی ٹوٹ پھوٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آشنائی نہیں ہے۔ جو ہی انسان لا الہ الا اللہ کے ساتھ آشنا ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی کی حقیقتیں روشن ہو جایا کرتی ہیں۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کا حوالہ اگر محمد الرسول اللہ ہو تو پھر اس سے بڑی تو کوئی وقت والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس امت کی حرمت کو سلام عرض کرتا ہے فقیر، جس امت کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی ملے اور محبوب ملے، صاحب اسوہ ملے، اور جس کے اسوہ کی تشکیل کے لیے اور تربیت کے لیے، ترتیب کے لیے خدا ذوالجلال کی ذات نے اتنے بڑے تسلسل کے ساتھ اپنا الوہی انتظام اور اہتمام فرمایا ہے کوئی شخص کائنات کا؟ بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے کرٹیسائز کرنا چاہا۔ نیوٹن کا دماغ خراب ہوا تو نیوٹن نے کرٹیسائز کرنا چاہا دین کو، بڑا متعصب عیسائی ہے، اور دینی اقدار کو۔ اب اس نے دیکھا کہ دین کا اپنا ذاتی تشخص جو ہے وہ علمی اعتبارات ہیں، وہ تو چیلنج ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے مد مقابل، قرآن کے مد مقابل کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اب جس تصور عظمت میں اس دین کو عملی صورت میں پیش کرنے والی ذات جو ہے تو اس پر اس نے نگاہ ڈالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کرٹیسائز کرنا چاہا، اس نے تنقیدی جائزہ پیش کرنا چاہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ خود لکھتا ہے، اس نے لکھی کتاب دی لائف آف دی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ وہ اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا اور چاہتا تھا، اندر سے میری پلیدی مجھے اکسا رہی تھی کہ محمد کے خلاف لکھوں، ان کے تقدس کو پامال کروں، ان کے اخلاق کی عظمت کو پامال کروں، اور ان کی ساری جو ہیں چیزیں جن سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور لوگ عقیدت اور یقین کی طرف مائل ہو کر ان کی غلامی اختیار کرتے ہیں، میں اس حقیقت کو ٹارگٹ کروں اور اس سے لوگوں کو دور کر دوں اور اس کو متنازع بناؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں لکھ رہا تھا، خیال میں بھی یہ بات تھی اور سوچ بھی تھی، اندر عصبیت کی آگ بھی یہی تھی اور ارادہ بھی یہی تھا، یقین بھی یہی تھا کہ یہی لکھنا ہے۔ کہا پھر مجھ سے میرے قلم نے آوارہ ہو کر کہا، نیوٹن کیا لکھنا چاہتا ہے تو؟ جو کچھ لفظ تو نے بنائے ہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں، تو میں تیرا جھوٹ کس اپنے تقدس سے لکھوں؟ میں قلم ہوں، میری ایک حرمت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری قلم نے فرط جذبات میں
مجھ سے بغاوت کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ محمد پیس بی اپون ہم از اے ڈیسنسی ہونیسٹی فیٹفلی اینڈ نو وومین ہیز بن برتھ سو چائلڈ ان آل یونیورسل ٹو لاسٹ ڈے. کہتا ہے میری قلم نے جب یہ بات سرکشی کے اندر لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جہاں جس ذات سے اخلاق عالیہ کو وجود ملتا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی دیانتدار شخصیت اور بااعتماد شخصیت اور صاحب اخلاق شخصیت کائنات میں کوئی ماں قیامت تک پیدا ہی نہیں کر سکتی. تو وجہ اس کی یہ نہیں کہ جناب والا کوئی مذہبی تصور تھا، پس منظر کے اندر خدا کی مشیت کی طاقت موجود تھی جس نے اس متعصب کی عصبیت کا بھی کلا کما کر کے رکھ دیا ہے. تو آج بھی لوگ اگر کو اپنا شوق پورا کرنا چاہیں تو ان کے شوق کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ جو کچھ بھی حضور کے خلاف کہنا ہے تو جھوٹ ہی کہنا ہے نا. ہے کسی کے دامن میں کچھ تو لے آئے فقیر سچ ٹی وی کی سکرین پر اس بات پر پوری کائنات کے پورے مفکرین کو اور فلاسفروں کو چیلنج کر رہا ہے کسی کے دامن میں کچھ تو نکال کر لے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جن حقیقتوں نے دیکھا، اس اسوہ کاملہ کی روشن پیمانوں کو جس نے محسوس کیا، ان کی گواہیاں ہی کافی ہیں. یہ 1400 سال 1500 سال بعد میں آنے والا اگر کسی کا دماغ کوئی خراب ہو تو وہ اندازے لگائے گا، اور جو دعویٰ اندازوں پر مشتمل ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ بلا دلیل دعویٰ ہوتا ہی جھوٹا ہے. کائنات کا کوئی فکر اس کو نہیں مانتا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا سے پوچھا اصحاب رسول نے کہ اماں جی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ زندگی کا کافی حصہ بتایا ہے، خلوتیں رہیں جلوتیں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی شغف میں آپ ایک نمونہ بن کے رہیں، قبلہ محبت بن کے رہیں. تو آپ نے بھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو کچھ مطالعہ کیا ہے آپ کی ذات کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک روشن حقیقت ہے اور عینی شہادت ہے. عقیدت سے بات نہیں کرتا ہے، تحقیق کا طالب علم ہوں، دلیل سے بات کرنا میری عادت ہے. عقیدت بھی ان نفوس قدسیہ سے ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی دانشور اس حوالے سے کوئی سامنے مد مقابل آنا چاہے تو اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے. اس عینی شاہدہ نے یہ بات کہی کہ مجھ سے پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں. کانا خلقہ القرآن، آپ کی زندگی کا ایک، آپ کی اسوہ کا ایک پہلو ہے اخلاق، آپ کی حرمت کا ایک پہلو ہے خلق. فرمایا آپ کے اس خلق کی عظمت میں اتنی وسعت ہے اور اتنا کمال ہے، اتنی بلندی ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن خلق محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس کی ایک ادا میں اتنا وجود، اتنی حقیقت ہو اور اتنی بلندی ہو، اور پھر یہ بات ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فرط جذبات میں کہہ دیں کہ ان کے حرم میں رہی ہیں، ان کی وفائیں ان سے وابستہ تھیں، فلاں 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 فلاں. اگر کوئی یہ گمان کرے تو آؤ قرآن کریم کے سینے سے ہم وہ چیز بھی پیش کرتے ہیں کہ گمان کی ساری دوڑ یہاں ٹوٹ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت لا شریک جو خالق کائنات ہے وہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. فرمایا حسن محمد کے جلووں کی قسم اور ان کلموں کی حرمت کی قسم جس نے حرمت محمد کے اس عظمتوں کو تحریر کیا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ کیسے ہو سکتا ہے محبوب آپ ہم سے بیگانہ ہوں، ہماری نعمتوں سے بیگانہ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، حبیب آپ کے طرز ادا میں، آپ کے طرز زندگی میں اتنا کمال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کے قریب نہ پہنچے؟ آپ کو تو اتنا اجر دیا جائے گا کہ کائنات کی حدیں ٹوٹ جائیں گی،
تیرے اجر کا کوئی حد نہیں رہے گی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ خلق عظیم کی وہ حقیقت اور حوالہ ہیں کہ خلق آپ سے اپنا وجود پاتے ہیں، اخلاق کی عظمتیں، اخلاق کی حرمتیں اور کمال اسوہ آپ کے احساسوں کا نام ہے، اور آپ کا طرز عمل، طرز زندگی تو حسن اخلاق پر غالب ہے۔ کوئی شخص اخلاق عالیہ کو اپنائے تو وہ صاحب اخلاق ہو کر زندگی کے محاسن سے آشنا ہوتا ہے، لیکن محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود صاحب خلق عظیم ہیں۔ اب باسیان کائنات سے میرا سوال ہے، مفکرین سے میرا سوال ہے، دانشوروں سے میرا سوال ہے، کائنات کے جتنے بڑے لکھاری، جتنے بڑے صاحبان شعور ہیں، ذرا عقل کے تصورات کو یہاں لے آئیے جہاں میرے خدا ذوالجلال نے نشاندہی فرمائیے، اور پھر تبصرہ کر کے دیکھیے۔ پھر آپ کو حق ہے کہ وہ تنقید بھی کریں، آپ کو حق ہے کہ وہ جناب والا نقد و تبصرہ بھی کریں۔ یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ جب آپ کی قلب و روح کی عظمت آشنا ہو جائے گی ان حقیقتوں سے تو آپ بھی فرط محبت میں پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الخلق العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ۔ یہ آپ کی فطری مجبوری بن جائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس حوالے سے وحدہ لا شریک نے جس انتظام اور انصرام میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور خلق عظیم کی حقیقت کو ترتیب دیا ہے، اور اسوہ کاملہ کے تقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرتب فرمایا ہے، مدون فرمایا ہے، جمع کیا ہے، اور اس کو وجود بخش کے پھر اس کی تربیت میں اپنی حفاظت کی نگاہوں کے تسلسل کے ساتھ اس کو ایک معراج بخشی ہے۔ کائنات کے اندر اس اعتبار سے اور کوئی حقیقت نظر نہیں آتی جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت میں وہ شریک ہو سکے۔ اس حوالے سے کتنا بڑا اہتمام قدرت ہے کہ کبھی مقام رجا میں رکھا جاتا ہے، کبھی مقام حیا میں رکھا جاتا ہے، کبھی مقام خوف میں، کبھی مقام حب میں، کبھی مقام قرب کے اندر۔ اب جس مقام حیا کے بعد حضور عالم شہادت کی طرف محو خرام ہوئے، اب اس مقام حیا کے اندر جو کچھ ماحول تھا، اس کی کیفیات تھیں، اس کے محسوسات تھے، اس کے معاملات تھے، وہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول، لیکن نصاً جس حقیقت کی نشاندہی فرمائی گئی ہے وہ حیا ہے۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا، عالم انوار کے سفر کا یہ آخری اس اعتبار سے مرحلہ ہے، مقامات کے اعتبار سے۔ تو پھر جو ذات والا صفات کئی ہزار سال تک حیا کے نور میں رہا ہو، تو پھر وہ حیا کی خیرات نہ بانٹے تو اور کیا کریں۔ تو یہ حیا بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، اور ایک صحابی اپنے بیٹے کو حیا کی تلقین کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کو یہ کہہ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا جانتے ہو جو کہہ رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے؟ آقا اللہ عالم و رسولہ، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ تو فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی حقیقت ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا نور ہے۔ اور یہ حضور نے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو، رسول سے حیا کرو، میری اہل بیت سے حیا کرو، ہے اللہ کے رسول اور کتاب اللہ سے حیا کرو، یعنی قرآن کریم سے حیا کرو۔ تو یہ حیا کے جتنے بھی تصورات ہیں، اب اس پر اگر کوئی بندہ غور سے دیکھے تو حیا ایک نعمت ہے سوسائٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ یا رسول اللہ، اللہ سے حیا کی صورت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حیا کی عظمت یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اس کا حیا ہے۔ بات تو بڑی سادی ہے، لیکن خدا کرے وہ یقین کی عظمت میسر آ جائے تو میرے خیال میں پھر اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، جس کو خدائے وحدہ لا شریک کی شان الوہیت کا نور میسر آ جائے، اور وہ حضور عظمت الہی میں عجز و نیاز میں اتر کر وسجد واقترب کا پیمانہ بن جائے، تو اس سے بڑا اس کی کیا معراج ہو سکتی ہے انسان کی۔ تو خدا سے حیا یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا یقین کرے،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کتاب اللہ سے حیا کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ سے حیا، کتاب اللہ کے حیا کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر جو کچھ ہے اس کی عظمت اور حقیقت پر من و عن یقین کیا جائے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو الگ نہ سمجھا جائے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں شک نہ کیے جائے، یہ کتاب اللہ کا حیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ کے حیا کی صورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حیا کی صورت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے صاحب اسوہ بنا کر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اپنا اعتماد دے کر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے قرآن دے کر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے صاحب اخلاق بنا کر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے صاحب کمال بنا کر، مجھے اللہ نے بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر۔ تو میری ہر اس عظمت کا یقین کرو جو خدا کی طرف سے میرے لیے موجود ہے اور مجھے میسر ہے، اور میری اطاعت کرو، یہ میرا حیا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے حیا پھر ارشاد فرمایا پھر میری اہل بیت کا حیا ہے، میرے بعد میری اہل بیت کا دھیان رکھنا اور ان سے الجھنا نہیں، ان کے وقار کا خیال رکھنا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم امرین ان اتبعتموها لن تضلوا بعدی ابدا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کی اتباع میں رہیں یہی حیا ہے۔ مثلا میں اللہ کا حیا تو کروں، یقین تو کروں، اللہ کو مانوں تو صحیح کہ وہ ہے، لیکن اس کی نہ مانوں کہ اس کا حکم کیا ہے، مشیت کے تقاضے کیا ہیں اور میرے لیے اس کے احکامات کیا ہیں، تو پھر یہ مطلب یہ ہوا کہ مجھے خدا کا حیا ہے ہی نہیں ہے۔ وہ خیالی طور پر حیا کرتا اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ فضول ہے۔ حضور نے فرمایا ان اتبعتموها، اگر ان دونوں حقیقتوں کی اتباع میں تم رہے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تو بھی قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ ضمانت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتباع قرآن اور اتباع اہل بیت۔ وجہ کیا ہے؟ ان دونوں حقیقتوں کی الگ الگ تصور دے کے پھر اتباع دونوں کے ساتھ ایک ضمیر کا تصور دیا، ان اتبعتموها بھی آیا ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک خاص علمی ایک روشن حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت دو الگ حقیقتیں نہیں، قرآن اہل بیت میں پیوست ہے اور اہل بیت کرام علیہم رضوان قرآن میں پیوست ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قیامت تک الگ نہیں ہو پائیں گے۔ جب حضور نے آقا علیہ السلام کی ذات نے ان کی قربت کی عظمت کو بیان فرما دیا ہے تو اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضور کا اسوہ اور اس کی تشکیل اور ترتیب مشیت الہی کے تسلسل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ باقی مراحل اگلے اقساط کے اندر پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔